اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ عزیز دوستو، میں آج آپ کے سامنے کچھ ایسے حقائق رکھنے لگا ہوں، اگر آپ ان پر غور کریں گے تو یہ سارے مسائل، مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، حاضر ناظر، علم غیب وغیرہ، وہ سب مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے اگر آپ نے میری یہ ویڈیو بڑے غور سے سکون کے ساتھ دیکھ لی۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو سپرمز، جراثیم، بیضے، ان سے شروع ہوتی ہے انسان کی ڈیولپنگ۔ ماں کے جسم میں جب وہ بیضہ ماں کے رحم میں جاتا ہے تو اس کی بڑھوتری شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیے وہ بیضہ کہاں سے بنا، وہ جراثیم کہاں سے بنا، وہ اس جہان کی، اس مادی جہان کی چیز ہے۔ مادی جہان کی خوراک کھانے سے وہ بیضے بنے۔ جب وہ بیضے بنے، وہ کہاں کی مخلوق تھی؟ اس جہان کی، اس مادی جہان کی۔ وہ مادہ کی ابتدا تھی، اس جسم کی ابتدا تھی۔ اس میں اپنی زندگی تو تھی، لیکن جو شخصیت اس نے بننا تھی اس کی زندگی نہیں تھی اس میں۔ جب وہ بیضہ، وہ جراثیم بیضے سے مل کر ڈیولپ کرتا ہے اور 2 ماہ کے بعد اس کی جنس متعین ہوتی ہے اور 4 ماہ کے بعد اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ اب دیکھیے جب وہ ڈیولپ ہو رہا ہے تو اس میں روح تھی، زندگی تھی، کیونکہ مردہ ڈیولپ نہیں کرتا، زندگی ڈیولپ کرتی ہے۔ تو وہ جراثیم زندہ تھا، اس کی اپنی زندگی تھی، اس نے ڈیولپ کی، 4 مہینے کو پہنچ کر وہ ایک انسان کا نمونہ بن گیا، انسان کی شکل اختیار کر گیا۔ تو جب وہ انسانی شکل اختیار کیا، چاہے وہ مادہ ہو یا نر ہو، تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آتا ہے اور اس میں روح ڈال دیتا ہے۔ دیکھو یہاں تک اس میں 2 روحیں آ گئیں۔ ایک روح وہ روح تھی جو اس کو زندگی دے رہی تھی، اس سے ڈیولپنگ ہو رہی تھی، وہ اس کی روح تھی، اور دوسری روح جو اس میں ڈالی گئی وہ اس کے شعور کی روح تھی، جس نے اس کو شعور دیا۔ 9 ماہ کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا تو وہ اسی جہان میں ڈیولپ کرتا رہا۔ اب وہ ایک نہیں رہا تھا، اب اس میں 2 چیزیں آ گئی تھیں۔ ایک اس کی روح، وہ روح جو اس کو ڈیولپمنٹ دے رہی تھی، جو اس کے جسم کو ڈیولپ کر رہی تھی، اور دوسری جو 4 ماہ کی عمر میں، 4 ماہ جب 4 ماہ کا بچہ ہوا ماں کے پیٹ میں، تو اس میں آ کے فرشتے نے وہ روح ڈالی۔ اب جب بچہ بڑا ہوا، بالغ ہو گیا، اس کا حساب کتاب شروع ہو گیا، اس کے کھاتے کھل گئے، اس کا اکاؤنٹ بن گیا، اس میں اس کے نیکیاں اور گناہ کا اندراج شروع ہو گیا۔ اس دوران وہ اس قابل ہو چکا تھا کہ وہ اپنا اچھا برا سوچ سکتا تھا، اور وہ جاگتا بھی تھا، کام بھی کرتا تھا، سوتا بھی تھا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب وہ سوتا تھا تو اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص سوتا ہے تو ہم اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور جس کی زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے تو اس کی روح کو روک لیتے ہیں، اور جس کی زندگی باقی ہوتی ہے تو اس کی روح کو واپس کر دیتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، وہ انسان جو سویا ہوا ہے وہ خواب دیکھتا ہے، اور خواب میں وہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے یا سویا ہوا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ وہ مختلف مناظر دیکھتا ہے، مختلف سفر کرتا ہے، بہت سے کام کرتا ہے، اور اس کا اثر اس کی جسم پر بھی ہوتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان خواب میں ڈر کے دوڑتا ہے
تو اس کا پسینہ آتا ہے، سانس پھولا ہوا ہوتا ہے، تو جب اسے اچانک جاگ آتی ہے تو اس کا سانس پھولا ہوا ہوتا ہے، اسے پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کی روح کا اور جسم کا آپس میں تعلق قائم ہوتا ہے۔ اب آگے بڑھیے۔ آخر وقت میں انسان کی وفات ہو گئی، انسان پر موت وارد ہو گئی۔ یہاں یہ یاد رکھیے، جب کسی شخص پر موت وارد ہو جاتی ہے تو اس وقت سے اس کا نام ختم ہو جاتا ہے اور اسے مردہ کہا جاتا ہے یا میت کہا جاتا ہے۔ اس کے نام سے اسے کوئی نہیں پکارتا۔ پہلی چیز تو یہ کہ وہ کیا چیز تھی جس کی اس میں کمی ہو گئی اور اس کا نام ختم ہو گیا۔ اس میں صرف روح ہی قبض کی گئی نا، جب روح قبض ہوگی اس کا نام تبدیل ہو کر مردہ ہو گیا، اور جو پہلی روح اسے ڈیولپنگ دے رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ یہاں ایک بات کی میں اور وضاحت کر دوں، جب انسان سوتا ہے اور اس کی روح قبض ہوتی ہے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر تکلیف ہوتی تو کوئی آدمی بنا سوتا۔ ہم سب کا تجربہ ہے کہ نیند کے وقت ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ ہم سکون محسوس کرتے ہیں جب کہ روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، قبض ہو چکی ہوتی ہے، ہم سو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے جسم کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے یا کسی چیز سے ہماری چارپائی ہل جاتی ہے، بیڈ ہل جاتا ہے، تو ہم فوری طور پر جاگ جاتے ہیں، یعنی ہماری روح جہاں بھی ہوگی وہ واپس آ جائے گی۔ اب آ جائیے موت کی حالت میں۔ جب موت کی حالت ہوتی ہے تو اس وقت بھی روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس وقت دو روحیں قبض ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو اسے ڈیولپنگ دیتی ہے، جس سے وہ جسم میں بڑا ہوتا ہے، اپنا جسم کو ڈیولپ کرتا ہے، جسم کو بحال رکھتا ہے، اور ایک وہ جو اسے شعور دیتی ہے، جو اس کا تعلق رب کے ساتھ جوڑتی ہے، اس نورانی ارواح کے ساتھ اس کا تعلق جوڑتی ہے۔ دونوں قبض ہو جاتی ہیں، جیسا کہ نیند میں جو صرف ایک روح قبض ہوتی ہے اور موت کے وقت دو روحیں قبض ہو جاتی ہیں۔ نیند میں اگر ہمارے جسم کو کوئی آواز دیتا ہے، اسے ہلاتا ہے، اسے کوئی تو ہمیں ہماری وہ روح واپس آ جاتی ہے اور ہم جاگ جاتے ہیں۔ لیکن جب موت ہوتی ہے تو وہ دونوں روحیں جو ہیں وہ قبض ہو جاتی ہیں، تو ہمیں کوئی ہمارے جسم کو جو کچھ مرضی کرے، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا اور نہ ہی وہ روحیں واپس آتی ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ موت کے وقت بھی روح قبض ہوئی اور نیند کے وقت بھی روح قبض ہوئی، ادھر بھی تکلیف نہیں ہوئی، ادھر بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن روایت میں ملتا ہے کہ جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو اسے 300 تلوار کے زخم سے لے کر 1000 تلوار کے زخم تک تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کون سی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے؟ وہ جو ڈیولپنگ ہو رہی ہوتی ہے، جو اس کی طبی روح ہوتی ہے، جو اس کے جسم کو بحال رکھتی ہے، وہ روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ جو 4 ماہ کے بعد بچے میں آ کر روح پھونکی جاتی ہے اور جو نیند کے وقت بھی قبض ہوتی ہے اور موت کے وقت بھی قبض ہوتی ہے، اس کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ جب آدمی فوت ہو گیا، اس کی دونوں روحیں قبض کر لی گئیں، تو اب وہ بات یاد کیجئے جو میں نے سب سے پہلے کہی تھی کہ وہ جراثیم، انسانی جراثیم اس دنیا میں آ کر اپنی پرورش پاتا ہے اور ماں کے پیٹ میں ڈیولپ ہوتا ہے اور انسانی شکل اختیار کرتا ہے، وہ مادہ ہی ہے۔ روح 4 ماہ کے بعد آتی ہے۔ جب انسان کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کی دونوں روحیں، طبی روح بھی، دوسری روح بھی، وہ اس سے الگ ہو جاتی ہیں۔ نیند کی طرح اس روح کا اپنے جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا۔ جب اس کا تعلق نہیں رہتا، کسی شور شرابے سے واپس نہیں جا سکتی، جیسا کہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے، تو قبر کیا ہے؟ قبر بھی اس جہان کا ایک مقام ہے۔ جیسے ماں کا پیٹ تھا اسی طرح بھی قبر ہے، دونوں اس دنیا میں ہے۔ جب جسم جو تھا وہ اس دنیا میں رہ گیا، وہ روح کہاں گئی؟ وہ روح عالم برزخ میں چلی گئی، یعنی اس جہان میں وہ رہنے والی روح نہیں ہے۔ جب وہ عالم برزخ میں چلی گئی تو اسے کیا پتہ ہوگا اس قبر میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ یہ معاملہ سب کے لیے ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے
کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجسام الانبیاء، اسی کے تحت اولیاء کرام بھی آتے ہیں، نیک لوگ آتے ہیں، بزرگ لوگ آتے ہیں، ان کے جسم محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے جسم محفوظ رکھے تو ان کا کیا مصرف تھا، کس لیے محفوظ رکھے، کیا ان کا کوئی تعلق باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے، مرنے کے بعد انسان اس دنیا میں نہیں رہتا، اس مادی دنیا میں نہیں رہتا، اس مادی دنیا میں صرف اور صرف اس کا جسم ہوتا ہے جو کچھ دن کے بعد پھٹ جاتا ہے، گل جاتا ہے، اس کا میں کچھ نہیں رہتا۔ روح جو ہوتی ہے اس کی وہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ یہاں ایک اور کنسیپٹ ہمیں بڑا مشہور ہے، کیا یہ قبر جو ہے یہ آرام گاہ ہے اور یہاں قیامت تک لوگ سوئے رہیں گے۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہے، وہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہے روح، وہاں بھی اسی طرح سے جیسا اس دنیا میں معاملات ہیں، عالم برزخ کے بھی الگ معاملات ہیں۔ آپ نے شاید وہ حدیث مبارکہ بھی سنی ہوگی کہ جب ایک آدمی اس دنیا سے وفات کے بعد جاتا ہے تو وہ عالم برزخ والے لوگ اسے پوچھتے ہیں، بھئی بتاؤ فلاں شخص کا کیا حال ہے، فلاں شخص کا کیا حال ہے، تو وہ جانے والا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ تو بھئی مجھ سے پہلے آ گئے تھے، مجھ سے پہلے فوت ہو گیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں اگر وہ نیک لوگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی اس کا کام خراب ہو گیا، وہ تو دوسرے لوگوں میں چلا گیا۔ اگر وہ برے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی وہ کامیاب ہو گیا، وہ تو اچھے لوگوں میں چلا گیا۔ یعنی وہاں بھی سونا نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کس نے مشہور کر دیا ہے کہ قیامت تک سوتے رہیں گے۔ بھائی قبر میں کچھ نہیں ہوتا، قبر میں انسان کا جسم گل سڑ جاتا ہے۔ یہ ہماری ایک وردی ہے جس مادی دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں ملتی ہے اور یہاں چھوڑ کر ہم چلے جاتے ہیں۔ ہر جہان کے معاملات الگ ہوتے ہیں۔ یہی ہمیں سب سے بڑی خرابی ہے کہ ہم اس جہان کے معاملات کو سب جہانوں پر فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی معاملات ہمارے برزخ کے لے جاتے ہیں، اسی معاملات ہم کو جنت دوزخ کے لیے لے جاتے ہیں، انہی معاملات کو ہم جہاں جی چاہتا ہے حشر نشر میں لے جاتے ہیں۔ بھائی ایسا نہیں ہے، ہر جہان کے الگ الگ معاملات ہیں، وہاں الگ الگ طریقہ کار ہے، اسی کے مطابق وہاں سارے کام ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، یہ میں نے اول سے لے کر آخر تک وہ موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اگر آپ ان پر غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سب معاملات کے بارے میں اچھے طریقے سے جان سکیں گے اور ان کی حقیقت کو پہنچ سکیں گے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے اور ہمیں دین اسلام اور سچائی پر قائم رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔